اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام پارٹ 2، جہاں سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش یعنی کہ کب ہوئی اور اس کے بعد کا حصہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے۔ ظاہر ہے ان آیات کا بھی اس کا مقتضا ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس سے اور حضرت ابن مسعود اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے سعدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ حوا ہے۔ حوا کے معنی؟ فرشتوں نے جب یہ پوچھا کہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا ہے، تو فرشتوں نے ایک اور سوال کیا آپ کے علم اور نالج کو دیکھنے کے لیے کہ اس کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی کی طرف چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی جبکہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے، پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کیے اور روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ ٹھیک ہے، اب تکبر کیا ہے؟ شیطان تکبر کی وجہ سے مردود ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا کہ اس سے اتر جا، اس سے نکل جا، اس بات پر یہ دلیل ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا اور اپنی فرما برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا، وہ اپنے تکبر اور حسد اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اس مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ذلیل و رسوا کر کے زمین پر اتار دیا گیا۔ آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، ممنوع درخت، جس کے بارے میں کافی اختلافات ہیں، مفسرین کے الگ الگ اختلافات ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس، ابن مسعود، سعید بن جبیر، شعبی، جدہ بن حبیرہ، محمد بن قیس، یہ صحابہ ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں اور حضرت حسن بصری، وہب بن منبع، عطیہ، اوفا ابو مالک، محارب بن دثار اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے۔ اور حضرت وہب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور حضرت سوری نے ابو حسین کے واسطہ سے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا، اور ابن جریر نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابن جریر اسی کے قائل ہیں، اور حضرت ابو العالیہ نے کہا وہ ایسا درخت تھا اس کے کھانے سے بول و براس کی ضرورت ہو یا ہوا خارج کرنے کی شکایت ہوتی تھی،
اور یہ چیزیں جنت کے شایان شان نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ویسے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اگر اس کے تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی امور مبہم رکھے گئے ہیں جن کو واضح کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ کا سبب نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی؟ یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر۔ اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت المأویٰ ہے، کیونکہ آیات و احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الجنت، ٹھیک ہے، پر الف و لام عموم کا ہے اور نہ معہود لفظی کے لیے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے۔ وہ عرف شرع میں جنت المأویٰ ہے، یعنی آسمان والی جنت، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا، ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم سے کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب دیں گے تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث کا بھی واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت المأویٰ ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اس لیے بھی آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ یہ قول ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب بن منبع اور سفیان بن عینیہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ اسی قول کے ابن قتیبہ نے المعارف میں اور قاضی منذر بن سعید البلوطی نے اپنی تفسیر میں اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے اور اس کے متعلق ایک علیحدہ رسالہ بھی تصنیف کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر الرازی ابن خطیب نے اپنی تفسیر میں ابی القاسم بلخی اور ابن مسلم اصبہانی سے یہ قول نقل کیا ہے کہ قرطبہ نے معتزلہ اور قدریہ سے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں بھی اس کی صراحت ہے، اور ابو محمد بن حزم نے الملل والنحل میں اور محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو اختلاف کو نقل کیا ہے۔ ابو عیسیٰ الرمانی نے نقل کیا ہے اور پہلا قول جمہور کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جس جنت میں آدم و حوا بسائے گئے اس کے متعلق دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دارالجزا ہے اور امتحان گاہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دارالامتحان کے طور پر الگ ایک جنت کے قائل ہیں ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے کہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان کا ایک باغ تھا، جنت تھی جس سے حضرت آدم اور حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی کیونکہ اس میں آدم و حوا علیہ السلام سے امتحان تھا، تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں متولف ہیں، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس سے متعلق 4 اقوال نقل کیے ہیں۔
تین تو ماوردی والے مذکورہ اقوال ہیں، چوتھا توقف کا ہے، یعنی اس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ہاشم جبائی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی اور آسمان میں، لیکن معروف الجنت الماوا نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے کہ جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ حکم شرعاً اور تکلیفیاً نہیں تھا جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت میں نکل جا، ایک جگہ فرمایا اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، ایک اور مقام پر فرمایا پس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے، اس سے نکل جا یا اتر جا۔ اب ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر کسی طرف بھی لوٹتی ہو، یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا، اللہ کی تقدیر والے فیصلہ کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، یہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں، اس لیے میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ پس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم کی وفات کے تذکرہ میں آگے آ رہی ہے، اور اس روایت سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں، واللہ العلم۔ اب مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معبود کی طرف اشارہ نہیں، اور اس سے مراد جنت ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کی بھی مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں بھی الجنت کا الف لام عموم کے لیے نہیں ہے اور کسی معہود لفظی ذکر بھی نہیں ہوا، اس لیے معہود اور ذہنی مراد ہوگا جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے،
اور وہ باغ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ حبود اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یہ البقرہ میں ہے۔ حدیث اور لغت میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال یہی ہے اور ایسا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب تھی۔ اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نعمتیں، تازگی اور سرور تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، یعنی تیرا باطن بھوک کے ساتھ اور تیرا ظاہر ننگا ہونے کے ساتھ ذلیل نہیں ہوگا، اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے بھوک لگے گی، یعنی باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی اس جگہ اس لیے ذکر کی کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی، امتحان اور آزمائش ہے۔ اس میں رہنے والوں کا آپس میں دین و مذہب، اخلاق و عادات اور معاشیات و اقوال و افعال کے لحاظ سے اختلاف ہے، جو کہ ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت متعین تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ مذکورہ نظریہ کے حامل علماء کی رائے ان کے لوگوں کی تائید نہیں کرتی جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کے انکاری ہیں، اور نہ ہی ان کے نظریہ سے جہنم اور جنت کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ جن علماء سلف اور خلف سے آدم علیہ السلام والی جنت کی زمین میں ہونے کی بات نقل کی جاتی ہے وہ سب کے سب جنت اور جہنم کے وجود کے قائل ہیں، اور قرآنی آیات اور صحیح حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا اور ان کو نعمتوں اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ اس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا، جیسے الاعراف میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیطان نے حضرت آدم و حوا سے کہا کہ اللہ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ اب آگے دیکھا جائے تو حضرت آدم کے قد کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ حافظ ابن عساکر نے بسنت بن کعب سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آدم کھجور کے ایک لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے سطر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تو وہ جنت سے نکلے ایک درخت آپ کے سامنے آیا، آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا کہ آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم نے جواب میں عرض کیا اے اللہ یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر حافظ ابن عساکر نے حضرت حییہ بن حمزہ کے واسطے سے بھی روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت صحیح ہے کیونکہ پہلی روایت حسن کی ابن ابی کعب سے تھی اور حسن نے ابی بن کعب کو نہیں پایا۔ پھر یہی روایت قتادہ نے انس کے واسطے سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ اب آدم علیہ السلام
اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے تھے، تب ان کے پروردگار میں ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اب حبود کا ذکر جو ہے باقی رہا۔ حبود کا دوبارہ ذکر، تو اس بارے میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے عباس سے مراد جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا ہے، اور دوسرے آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنا، لیکن یہ رائے کمزور و ضعیف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم ہی میں زمن میں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا احباط ہی زمین کی طرف تھا۔ واللہ علم۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی اور صرف لفظی تکرار ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک الگ حکم ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے احباط کے ساتھ ذکر کیا گیا ان کے آپس میں دشمنی ہوگی، دوسرے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت آنے پر اس کی پیروی کرے گا وہ سعادت مند ہوگا، اس کی مخالفت کرنے والا بدبخت و محروم ہوگا۔ اب میرے پڑوس سے آدم کو نکال دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب حافظ ابن عساکر نے مجاہد سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم و حوا کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مر سے تھا اور اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دی گئی ہے، بس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا، کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم نے عرض کی، اے اللہ، تجھی سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ امام اوزاعی نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے، اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ اب یہ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ابن عساکر میں، اور مطلب 70 سال اور 40 سال 110 حضرت آدم علیہ السلام روئے، یعنی رونا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اپنی غلطی پر رونا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور معافی مانگنے کا، خدا سے معافی مانگنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان رو کر معافی مانگے، گڑ گڑا کر۔ اب حضرت آدم کو کہاں اتارا گیا، یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک واہنہ نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس و دستمستان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور شام کو اسبہان میں۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سدا کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا، اس وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے، اور یہ ہندوستان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ویسے جو میں نے آپ کو ہندوازم کے سبق کچھ بتائے تھے، تو ان میں میں نے بتایا تھا کہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ یجر ویدا حضرت آدم علیہ السلام پر ایک صحیفہ نازل ہوا تھا۔ اب آتے ہیں کہ ادھر ہم نے جتنا کچھ علم حاصل کیا، اب حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک مناظرہ بھی آتا ہے۔ یہ وہی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہونے والی قرآنی آیات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ان کا۔ اس کے بعد صرف کچھ ہی پوائنٹ اس کے رہتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کتنی مدت ٹھہرے۔ اب اس سوال کا جواب ہے کہ خواہ وہ جنت آسمان میں ہو یا زمین میں، اس کے متعلق بحث پہلے گزر چکی ہے، اور ان کی بیوی وہاں ٹھہر کر بلا روک و ٹوک وافر مقدار میں کھاتے پیتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میں اگر آپ کو
ایگزیکٹلی فگر تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کا یہ ہے کہ بعض جگہ پر ہے 100 سال تک جنت میں رہے، ٹھیک ہے، اور بعض جگہ کتنے دن لکھے ہوئے ہیں 60 دن. اسی طرح اب اولاد آدم جنت میں ہوئی یا زمین پر، علماء اس بارے میں اختلاف ہے کہ جنت میں حضرت آدم و حوا کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں. ایک کہ ہاں ان کے ہاں اولاد صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے. اب اللہ یہ بہتر جانتا ہے. اب قابیل و حابیل کا جو واقعہ ہے یہ بھی قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کے سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کے جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا. مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہوا اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے. مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے، کس طرح چھپائے، اور کہنے لگا اے افسوس مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، اور پھر وہ پشیمان ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنی تفسیر میں سورہ مائدہ کے تحت اس قصے کے بارے میں کھل کر بحث کی ہے. ہم اس جگہ ائمہ سلف کا ذکر کی ہوئی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے تھے. حالانکہ بحث الگ، جب اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کو پیدا کر سکتا ہے تو ان کے بچوں کے لیے جوڑے بھی بنا سکتا ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ علماء کی کچھ کی رائے الگ ہے تو کچھ کی الگ، لیکن جو میرے مطابق ہے اللہ اگر ایک انسان کو بنا سکتا ہے تو دوسرے کو بھی بنا سکتا ہے، ان کے جوڑے بنا سکتا ہے. کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں؟ اس میں حابیل و قابیل کے واقعہ، تو میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے اور تیرا گناہ سے مقصود تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہیں. یہ بات مجاہد، سعدی ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جائیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر. اہل کتاب کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی جس کو وہ تورات کا نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور عدن کے مشرق جانب نود میں رہائش پذیر ہو گیا. اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں. اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا اور خنوخ کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں مہاویل اور مہاویل کے ہاں متوشیل، اس کے ہاں لامک. اس نے عدا اور سدا 2 عورتوں سے شادی کی. عدا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا. یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمہ بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا. پھر اس کے ہاں نوبل پیدا ہوا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی. سدا نے تو بلقین نامی بچہ کو جنم دیا. اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی اور نامہ نامی لڑکی بھی اسی سدا کے ہاں پیدا ہوئی. اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا. اس کا نام حضرت حوا نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا. اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب شیس کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی. اس کے بعد وہ 800 سال تک زندہ رہے، اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیس کی عمر 165 سال تھی. اس کے بعد وہ 800 سال برس زندہ رہے. انوش کے علاوہ بھی حضرت شیس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے اور انوش کے ہاں کینان پیدا ہوئے. اس وقت انوش 90 برس کا تھا. اس کے بعد 815 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں ہوئے. کینان کے ہاں 70 برس میں
مہلائیل پیدا ہوئے اور وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئی۔ مہلائیل کے ہاں یرد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 85 برس تھی۔ اس کے بعد وہ 830 برس تک زندہ رہا۔ اس کے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئے۔ اور جب یرد کے ہاں خنوخ پیدا ہوا تو اس کی عمر 162 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا اور بچے سے بچیاں پیدا ہوئے اور خنوخ کی عمر 85 برس کی تھی۔ اس کے ہاں متوشخل پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے۔ جب متوشخل 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ اور جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ 595 برس زندہ رہے۔ اور جب حضرت نوح کی عمر 500 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام، یافس لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی تورات میں صریح طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ کتابوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا محل نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ بات توضیح اور تفصیل کے لیے ذکر کر دی ہے اور ان میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب آگے اگر ہم آئیں اس ساری ہسٹری میں تو حضرت آدم کی وفات، اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرنا۔ شیس کا معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور یہ نام اس لیے رکھا کہ حضرت حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابوذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور دن رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادتیں سکھائیں اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ اب اس چیز کا علم اللہ کو بہتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی اور حنود نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا۔ آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی۔ یہ جنت کا پھل کھانے کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جی چاہا کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ فرشتوں کا ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں مختلف اختلافات ہیں۔ مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے وہاں ہی مدفون ہے، یعنی کہ نزدیک مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا کر لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا۔ یہ بات ابن جریر نے نقل کی اور ابن اساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کے پاس چٹان کے پاس ہیں۔ اور حضرت آدم کی وفات 1 سال بعد حضرت حوا فوت ہو گئی۔ اب آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ سامعین، جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ آئندہ ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔